ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، 3 دنیا کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے فضل سے اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں لے لیا، حافظ قرآن بن گیا۔ اب لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و عظمت بڑھ گئی کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اب دوسرے بھائی جب وہ دیکھتے کہ اس کی اتنی عزت ہے، اتنی قدر ہے، تو وہ اپنے دل میں جلن محسوس کرتے کہ ہمیں یہ ایک مقام کیوں نہیں، ساری دنیا اس کو عزت و احترام کی نظر سے کیوں دیکھتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، حافظ قرآن نے تراویح پڑھانا شروع کر دی، لوگوں کی توجہ اور زیادہ اس کی طرف ہوئی۔ باپ کا بٹھا تھا، رمضان المبارک کی 5 تاریخ تھی، بھائیوں نے سوچا آج کیوں نہ اس کو بٹھے کے اندر ڈال دے، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ چنانچہ 5 رمضان المبارک کو جب انہوں نے بٹھا جلایا، آگ جلائی، حافظ قرآن کو کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو۔ جب وہ ساتھ گیا، کہنے لگے دیکھو آگ صحیح جل رہی ہے۔ جب وہ دیکھنے لگا، اس کو دھکا دیا، اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا کہ اب تو اس کا کام تمام ہو گیا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، آگ ہے اس کو جلا دے گی۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب مقدس کے ساتھ تعلق جوڑنے والے کو بچا کر دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں تم جتنی تدبیریں کر لو، میں نے قرآن والوں کی حفاظت خود کرنی۔ اب انہوں نے بٹھے میں ڈال دیا، چلے گئے، دل میں خوش ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے انتظار کیا۔ عصر کے وقت حافظ جی نہیں آئے، انتظار کر کر کے نماز پڑھ لی گئی۔ مغرب کے وقت نہیں آئے، انتظار کر کے نماز پڑھ لی گئی۔ عشاء کے وقت لمبا انتظار کیا گیا کہ تراویح پڑھانی ہے، قرآن انہوں نے سنانا ہے، جہاں بھی گئے ہوں گے تو ضرور آ جائیں گے۔ لیکن جب نہیں آئے، لمبا انتظار کرنے کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی، تراویح ادا کی گئی، حافظ صاحب نہیں پہنچے۔ ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس نے حافظ قرآن کے باپ کو بلایا، کہنے لگی میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو اس کے بھائیوں نے بٹھے کے اندر ڈال دیا۔ اس نے کہا تیرا عقل کام نہیں کرتا، بھلا بھائی بھی بھائی کو آگ میں ڈالے گا، اس کو جلائے گا۔ اس نے کہا بس میرا دل جو یہ کہتا ہے، میں کہتی ہوں ذرا بٹھے کو کھلواؤ تو صحیح نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مانتا ہوں تیری بات۔ چند لوگوں کو اکٹھا کیا، گیا، جب ڈھکنا کھولا، آگ نکل رہی ہے، شعلے بڑک رہے ہیں، لوگ دور بھاگ رہے ہیں، لیکن اس آگ میں سے یہ حافظ قرآن صحیح سلامت زندہ باہر آ جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا؟ آگ تو اتنی تیز جل رہی ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ اس آگ میں سے زندہ سلامت صحیح ٹھیک ٹھاک باہر نکل آئے، بتاؤ کیا ماجرا گزرا؟ وہ حافظ قرآن کہنے لگا میرے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا، آگ میں دھکا دیا۔ جب میں آگ کے اندر پہنچا
تو پہلے تو یہ آگ تھی، جب میں اندر آیا تو اللہ نے اس کو میرے اوپر گلزار بنا دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ مجھے وہاں پہ مسجد نظر آئی، مسجد میں داخل ہوا، میں نے قرآن کو اٹھا لیا، میں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، سفید بالوں والا، سفید داڑھی والا ایک شخص آیا، کہنے لگا حافظ جی وضو کرنا ہے تو پانی حاضر ہے۔ وضو کیا، اذان ہوئی، لوگ آئے، میں نے نماز پڑھائی۔ مغرب کا وقت ہوا، پھر وہی شخص میرے لیے اللہ کی نعمتیں لے کر آیا، افطاری کا سامان لے کر آیا، اور جو چیزیں آج میں نے افطاری کے اندر استعمال کی ہیں وہ میں نے دنیا میں کبھی دیکھی بھی نہیں۔ میں نے افطاری کی، نماز پڑھی، پھر میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ عشاء کا وقت ہوا، پھر نماز پڑھائی، میں نے اپنی منزل تراویح کے اندر سنائی۔ اب پھر بیٹھ کر میں وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو تم آ گئے۔ لوگوں نے کہا سزا دیں گے، گرفتار کرو، جیل میں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، باہر آئے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن مقدس کی حفاظت اللہ خود کرتے